بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پروگرام حرف امید اسمائل آف ہوپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ امید کی ایک اور مسکراہٹ اور ایک خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی بہتر مواقع عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی تشریح میں ایک ایسا واقعہ جس میں ہمارے بہت سے نوجوان بھی مبتلا ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مصر کا نوجوان جو سیکنڈ ایئر کا سٹوڈنٹ تھا، کالج جاتا تھا اور وہاں کو ایجوکیشن کے امتحان میں گرفتار ہوا اور وہاں اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور اس کے ساتھ باہر جاتا، سیر کرتا، گفتگو کرتا رہتا۔ ایک دن اپنے والد کے ایک دوست کے ساتھ جو نوجوان بھی تھے اور ان سارے معاملات کو سمجھتے تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے، میں نے اپنے والد کے اس دوست سے کہا، میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں اور وہاں میری فرینڈ شپ ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی اور میں اس کے ساتھ باہر بھی نکلتا ہوں اور مستقبل میں میں اسی کے ساتھ شادی کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، تو کیا میں درست کر رہا ہوں؟ تو اس کے والد کا وہ دوست جو بڑی پختہ فکر کا مالک تھا، اس نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ وہ کہنے لگا، بیٹا یہ بتاؤ کہ گاڑی کا لائسنس 12 سال کی عمر میں کیوں نہیں بنتا؟ وہ 18 سال کی عمر میں ہی کیوں بنتا ہے؟ اس سے پہلے گاڑی چلانے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہنے لگا، تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تاکہ ذہن پختہ ہو جائے تو پھر اسے لائسنس دیا جائے۔ تو کہا، جیسے گاڑی کا لائسنس بنانے کی بھی ایک عمر ہے کہ عمر 18 سال ہو جائے پھر آپ گاڑی چلائیں، اسی طرح زندگی میں آگے بڑھنے اور ازدواجی تعلقات کی طرف جانے کی بھی ایک عمر ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ان کاموں کی طرف جائیں گے تو آپ کا اخلاق بھی خراب ہوگا، آپ کسی کا دل توڑیں گے، آپ کسی کی زندگی خراب کرنے کا سبب بنیں گے، لہٰذا یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ تو اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم ابھی اپنی تعلیم پہ توجہ دو، تعلیم میں مہارت پیدا کرو، اچھی پوزیشن حاصل کرو، اور جب تم یونیورسٹی لائف میں پہنچو پھر تم اس کے گھر رشتہ لے کے جاؤ اور پھر اس کو منگنی اور نکاح کے تعلق میں بدلو اور حلال طریقے سے اپنی زندگی میں اپنے سفر کو جاری رکھو۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی۔ وہ اس لڑکی کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے سنی ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہتر کامیابی عطا فرماتا ہے اور بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس تعلق کو جو ناجائز ہے ختم کرتا ہوں اور آئندہ میں آپ کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گا اور آپ کے ساتھ یہ دوستی اور تعلق نہیں رکھوں گا۔ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توفیق عطا فرمائی، اور پھر جب وہ یونیورسٹی لائف میں پہنچا اور اپنے ماں باپ کے ذریعے اس نے نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر وہیں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کے اندر کامیابیاں بھی عطا فرمائیں۔ یہ ایک ایسا بسیط قسم کا قصہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جائز تعلقات استوار کرنے چاہیے اور حلال طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور کہیں بھی ناجائز طریقے سے کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہیے کہ اس سے اس کی دنیا کا بھی گھاٹا ہے، اس کی آخرت کا بھی گھاٹا اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکراتے رہیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔